ایک ماں کے اس کے پیٹ سے جنے بچے اگر تینوں ایک دفعہ ہی آ جائے نا کوئی چیز مانگنے کے لیے تو شورگل ڈال دیں، تو ماں کو یہی نہیں سمجھ آتی کہ ان کو میں کون سی چیز دوں۔ فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجاهل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو مستقل نہیں بنایا بلکہ عارضی بنایا، اور آج لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں صرف اسی تحقیق میں کہ ہم اس دنیا پہ انسان کو موت کس طرح آ رہی ہے، انسان کی ہیئرنگ کس طرح ہے، انسان کی سینس کس طرح ہے کہ وہ سونگھتا کس طرح ہے، انسان ورک کس طرح کرتا ہے۔ لاکھوں روپے اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، نہیں پہنچ سکتے اللہ کی تحقیق تک۔ اللہ کی تحقیق وہ ہے جو انسان کے علم سے باہر ہے، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں تھوڑا سا علم دیا، تھوڑا سا علم دیا۔ مثال کے طور پر اب میں اگر آپ دیکھ ہی رہا ہوں تو میں اسٹریٹ دیکھ سکتا ہوں، دائیں کیا ہو رہا ہے، بائیں کیا ہو رہا ہے، پیچھے کیا ہو رہا ہے میں نہیں دیکھ سکتا۔ کام کیا کر رہا ہوں، اٹس مینس کہ اگر ورک آؤٹ میں کرتا ہوں کسی قسم کا ہاتھ کے ساتھ، تو میں اگر آگے کی طرف کام کر رہا ہوں، ایک طرف کام کر رہا ہوں، تو دوسری طرف میں کام نہیں کر سکتا، ایک وقت میں صرف ایک ہی طرف کام کر سکتا ہوں۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہر چیز پر نگاہ رکھتی ہے، ہر چیز کو دیکھ رہی ہے، ہر چیز کا علم ہے اسے کہ انسان کیا کر رہا ہے، چرند پرند کیا کر رہے ہیں، شیطان کیا کر رہے ہیں، حیوانات کیا کر رہے ہیں، ہر چیز پر اللہ قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ آج صرف اور سائنسدان ان چیزوں کے پیچھے جن کے لگے ہوئے ہیں وہ ہرگز یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کے قرآن کو نہیں سمجھیں گے، تب تک نہیں پہنچ سکتے جب نبیوں کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے ان کی زندگی، ہمیں ان سے سبق کیا حاصل ہے۔ اگر مثال کے طور پر اگر آپ ایک ماں کے اس کے پیٹ سے جنے بچے اگر تینوں ایک دفعہ ہی آ جائے نا کوئی چیز مانگنے کے لیے تو شورگل ڈال دیں، تو ماں کو یہی نہیں سمجھ آتی کہ ان کو میں کون سی چیز دوں۔ وہ اللہ جو اتنی ساری دنیا کی باتیں سن رہا ہے، اتنی ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے، وہ ذات کس مقام پر ہوگی؟ کبھی اس چیز کو سوچا ہم نے کہ وہ اللہ جو اتنی ساری دنیا کو دیکھتا ہے، اتنی ساری دنیا کی باتیں سنتا ہے، اتنی ساری دنیا کی دعائیں سنتا ہے، اتنی ساری دنیا کو دیکھتا ہے، اتنی ساری دنیا کو نظر انداز کرتا ہے کئی چیزوں کو، ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچ کی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، اس لیے اتارا کہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی کہ ہماری اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کو اتارا ہے، اور آج ہم اسی قرآن پاک سے دور ہیں۔ میں آگے بھی کئی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ اس قرآن کو لازمی پڑھو، سمجھو اسے، یہ ہم سے کہہ رہا ہے۔ اس کے صرف اور صرف عربی تک محدود نہ رہو، اس کے ترجمے میں بھی جاؤ، اس کے مفہوم میں جاؤ کہ یہ ہم سے کہہ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتا ہے کہ اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ اب یہاں پر اپنی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ میں ذات کون ہوں، کہ میرا مقام کیا ہے، کہ جس نے آسمان کو بلند ترین بنایا اور زمین کو ساری تخلیق کی ہے۔ اس میں کتنے قسم کے جانور رہائش پذیر ہیں، کتنے قسم کے انسان موجود ہیں۔ اللہ ہی کی ترتیب ہے کہ جس نے انسان کو کس طریقے سے، اگر دیکھیں نا کہ میں اگر پاکستان میں پیدا ہوں، انڈونیشیا میں بھی لوگ ہیں، انگلینڈ میں بھی لوگ ہیں، بنگلہ دیش میں بھی لوگ ہیں، انڈیا میں بھی لوگ ہیں، وہ بھی سب اللہ کی تخلیق کی ہوئی انسانیت ہے۔ اب اللہ نے اگر میرے لیے یہ مقرر کر دیا ہے کہ میں پنجابی ہوں، میں مسلمان ہوں، تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں اس چیز پر۔ خاص طور پر وہ مسلمان شکر ادا کرے جس کو امت مسلمہ، امت محمدیہ میں سے پیدا فرمایا۔ ہم اس چیز کا ہی شکرانہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا اشارہ کرتا ہے؟ یہاں پر یہ اشارہ کرتا ہے کہ میری جو ملکیت ہے وہ آسمانوں پر بھی ہے، اس کے درمیان میں بھی جو کچھ بس رہا ہے وہ بھی میری ہے ملکیت، اور اس کے نیچے جو زمین کے بھی لوگ رہ رہے ہیں یا زمین کے نیچے بھی جو چیزیں موجود ہیں اس کی ملکیت بھی میرے اللہ کی ہے۔ تو آج انسان ریسرچ کیا کر رہا ہے کہ اللہ کو پہچانے، ہرگز نہیں تم اللہ کو پہچان سکتے کہ اللہ کون سی طاقت ہے۔ تو اللہ کی تخلیق کو پہچانو کہ اللہ تخلیق کیوں کیا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان کو اس لیے تخلیق کیا کیونکہ میری پہچان نہیں تھی،
کیونکہ اللہ کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا کہ وہ اللہ کو پہچان سکے کہ اللہ کیا ہے، واٹ از دا اللہ۔ اللہ کو ڈیفائن اگر ہم کریں تو اللہ وہ یہی ہے کہ وہ صرف اس چیز کو ماننا کہ ہر چیز اللہ کی ہے، یہاں تک کہ ہمارے جسم کے اندر جو روح ہے یا جسم پورا اللہ کا ہی ہے۔ اس کے سوا ہم اگر کہیں نا کہ کچھ بھی چیز عمل پیرا انسان کے اندر میں ہے تو وہ ہرگز میں جھوٹ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کچھ نہیں پڑا دنیا پر، تو میں اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہر چیز دنیا پر موجود ہے۔ یہاں پر جنت دوزخ کے فیصلے ہونے ہیں، یہاں پر تمہیں آخرت کے فیصلے دیے جانے ہیں کہ تم جنت میں جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے۔ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہیں پڑا دنیا پر؟ ہر چیز دنیا پر پڑی ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پر زندگی گزارنی ہے نا، کہ دیکھنا ہے کہ ہم کرنے کیا آئے ہیں دنیا پر۔